سورہ محمد پارہ نمبر 26 کی آخری آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ہی بے نیاز ہے اور تم محتاج ہو، تم سارے کے سارے اسی کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی فرمانبرداری سے انحراف کرو گے، منہ موڑو گے، تو یستبدل قوما غیرکم، اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لائے گا، اللہ تمہارے علاوہ دوسری قوم کو لائے گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، پھر وہ آنے والی قوم تمہاری طرح نہیں ہوگی۔ حاضرین محترم عزیزان گرامی، قرآن کریم کی اس آیت شریفہ میں مسلمانوں کو دو باتوں سے تنبیہ کی گئی۔ ایک بات تو یہ سمجھائی گئی کہ ہم مسلمان ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں کہ حکومت ان کے ہاتھ میں ہو، دولت ان کے ہاتھ میں ہو، بظاہر دنیا کی سرخرویاں ان کے قدم چوم رہی ہو، اس وقت بھی وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ مالک و مختار ہیں، ان کا اپنا کوئی اختیار ہے، وہ بادشاہ ہیں، وہ شاہ ہیں۔ ایسی بھول میں وہ کبھی نہ رہیں، کیونکہ انسان کس سطح پہ بھی پہنچے وہ انسانی ہے، اور بحیثیت انسان وہ اپنے پیدا کرنے والے کا محتاج ہے۔ بحیثیت انسان وہ کبھی بھی اپنے رب کے مقابل میں مختار نہیں ہو سکتا، اپنے رب کے مد مقابل میں مختار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ بات سمجھائی گئی واللہ الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ طاقت والا ہے، زمین و آسمان کی ساری طاقتیں اسی کی ہیں، زمین و آسمان کی ساری حکومتیں اسی کی ہیں، زمین و آسمان کی ہر ذرہ، ہر شے کا حقیقی مالک تو وہی ہے، اور انسان سارے کے سارے اس کے محتاج ہیں۔ یہ احساس رہے۔ کیوں یہ احساس دلایا گیا؟ کیونکہ جب انسان میں فرعونیت پیدا ہوتی ہے، انسان میں نمرودیت پیدا ہوتی ہے، جب انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے اعتبار سے، اپنی زندگی سے لوگوں کو یہ محسوس کرانے لگتا ہے کہ انا ربکم الاعلی، کہ وہی سب سے بڑا رب ہے معاذ اللہ، تو اسی وقت سے اس انسان کی ذلت و رسوائی کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہمارے سامنے فرعون کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، نمرود کے واقعات قرآن میں موجود ہیں، بڑے بڑے شاہ جو دنیا میں گزرے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ جو دنیا میں گزرے ہیں، جنہیں اپنی بادشاہت پر اتنا ناز تھا کہ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اس بادشاہت کی وجہ سے میں انسانوں کا خالق ہوں، میں انسانوں کا رب ہوں، میں انسانوں کا پروردگار ہوں، میں ان کا خدا ہوں، میں ان کا معبود ہوں، تو انہیں ملیا میٹ کر دیا گیا، انتہائی ذلت و رسوائی کے انجام سے انہیں دوچار کروایا گیا۔ قرآن کا جملہ ہے کہ قرآن نے فرعون کے حوالے سے یہ کہا، پارہ نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرماتا ہے کہ اپنی قوم سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعجاز کو دیکھ کر متاثر ہو رہی تھی، ان سے کہنے لگا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، وہ کہنے لگا کہ اب مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے، یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں یہ میری ملکیت میں نہیں ہے۔ اس طرح کیا ہے، وہ قوم کو اپنی دنیا کی طاقت، دنیا کی چیزیں بتا کر کیا ہے اپنی طرف متوجہ کیا۔ فاستقم قومہ، قرآن کہتا ہے اس کی قوم بھی اس سے متاثر ہوئی اور ہلاک و برباد ہو گئی۔ فرعون بھی ہلاک ہوا، وہ بھی برباد ہوا۔ یہی فرعون تھا جو اپنے درباریوں سے یہ کہنے لگا تھا کہ انا ربکم الاعلی، اے درباریوں یاد رکھنا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں معاذ اللہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں فرعون نے سب سے کمزور سمجھا تھا، جنہیں فرعون نے سب سے مجبور و محتاج سمجھا تھا، جنہیں فرعون خاطر میں نہیں لاتا تھا، لیکن وہ اپنے رب کے محتاج بندے ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی اور آپ کی تربیت میں بنی اسرائیل ایسے تیار ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ناممکن تھا ان کے لیے ممکن کر دکھایا، دریا میں ان کے لیے راستہ پیدا ہو گیا۔ اور یہ فرعون جو سمجھ رہا تھا کہ ساری بادشاہت کی وجہ سے میں خدا بن بیٹھا ہوں، جب اسی راستے میں وہ پہنچا تو اس کے لیے وہ راستہ نہیں تھا، بلکہ اس دنیا سے اس کے جانے کا وقت آ گیا، اور اسی دریا کے پانی میں وہ غرق ہو کے برباد ہو گیا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت شریفہ کے پہلے حصے میں ہمیں پہلے متوجہ کیا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ اللہ نے ہم پر اسلام کی دولت سرفراز کر کے
اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت سے سرفراز کر کے بہت بڑا احسان کیا ہے، اور اس احسان کو امت مسلمہ کس خطے میں بھی وہ رہے، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھے کہ اللہ غنی ہے، وہ محتاج ہے۔ اللہ غنی ہے، وہ محتاج ہے، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے امر کے پابند ہیں، اللہ کی اطاعت کے پابند ہیں۔ اس کے بعد دوسری تنبیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمائی۔ وہ دوسری تنبیہ کیا ہے؟ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ نے فرمایا اگر دیکھو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم سے اسلام ہے، ہمارے پیسوں سے اسلام ہے، ہماری ذات سے اسلام ہے، ہماری قوتوں سے اسلام ہے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے، اسلام تم سے نہیں ہے، تم اسلام سے ہو۔ یہ بات قرآن نے ہمیں سمجھائی۔ اگر اسلام کو کسی خطے ارضی میں ختم کرنے کی کوشش کی گئی اور تم خاموش رہے تو سمجھنا کہ تمہارا وجود بھی اب زیادہ دن تک رہنے والا نہیں ہے، تم بھی زیادہ دن تک باقی رہنے والے نہیں ہو، کیونکہ مسلمانوں کی سرخرویاں جو ہیں، مسلمانوں کی شوکتیں جو ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ہیں، ان کے اسلام کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا، جس دن تم نے اپنے اغراض دنیاوی کے لیے، مادی دنیا کے لیے، ختم ہو جانے والی دنیا کے لیے، اپنے پہننے کے کپڑوں کے لیے، اپنے رہنے کے گھر کے لیے، اپنے کھانے کی غذاؤں کے لیے تم نے اسلام کا سودا کرنا قبول کر لیا، اسلام پر آنے والی آنچ کو تم نے نظر انداز کر دیا، اور تم نے صرف یہ دیکھا کہ میرا کھانا اچھا رہا تو بس ہے، میرے لیے پینے کے سامان اچھے رہے تو بس ہے، میرے کے لیے رہنے کے سامان اچھے رہے تو بس ہے، تم اپنی اس مادی دنیا میں مشغول رہے، تو اللہ فرماتا ہے تمہیں جو ذمہ داری دی گئی تھی، تمہیں جس وجہ سے کیا ہے اللہ نے ایک حیثیت عطا فرمائی تھی، تمہیں جس وجہ سے اللہ نے ایک شوکت عطا فرمائی تھی، وہ شوکت تمہاری ختم کر دی جائے گی، وہ حیثیت تمہاری ختم کر دی جائے گی، لوگوں کے دلوں سے تمہارا رعب چھین لیا جائے گا، ساری دنیا تمہاری دشمن بن جائے گی، اور سنو تم تو باقی نہیں رہو گے، صفحہ ہستی سے ایسے کرنے والے مسلمانوں کو ہٹا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اسلام ختم نہیں ہوگا، اللہ اس اسلام کے لیے پھر دوسری قوم اٹھا کر لائے گا، پھر دوسری قوم اٹھا کر لائے گا، پھر اس قوم کی رب کائنات کی طرف سے ایسی تربیت ہوگی، ایسی وہ قوم تیار ہو کر آئے گی کہ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تمہاری طرح نہیں ہوگی۔